انما سمیت الجمعۃ جمعۃ لأن اللہ جمع الخلق لولایت محمد و آل محمد۔ صلوات بھیجیں اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر بنت زہرا بنت صفدر حسین کی روح کو ایصال، صفدر رضا کی روح کو ایصال فرمایا۔ وعلی محمد۔ تھوڑا آگے آ جائیے آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے۔ جمعے کا دن جو آج گزرا اور جو ہفتے میں ایک دن آتا ہی ہے، اس کے فضائل اور اس کی اہمیت اور اس کا احترام اللہ نے اور رسول نے اور ائمہ نے کیا رکھا ہے، وہی آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہفتے کے دن ہیں، جس طرح ان کو اردو میں کچھ کہا جاتا ہے، انگریزی میں کچھ کہتے ہیں، عربی میں بھی ان کے نام ہیں۔ مثلا عربی میں سنیچر کے دن کو یوم السبت کہتے ہیں، یوم السبت یعنی سنیچر کا دن۔ لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو مفاتیح الجنان میں آپ کو ایک حدیث ملے گی، وہ علماء کے لیے حوالہ دے رہا ہوں میں، کہ مفاتیح الجنان میں ایک حدیث ملے گی کہ جس میں یہ ہے کہ لا تعادوا الایام، دنوں سے دشمنی نہ کرو۔ تو ہم نے رشتہ داروں سے دشمنی کرتے ہوئے تو لوگوں کو دیکھا ہے، قبیلوں سے دشمنی ہو جاتی ہے، یہ بھی دیکھا ہے، ایک پارٹی کی دشمنی دوسری پارٹی سے ہو جاتی ہے، یہ بھی صحیح ہے، ایک انسان کی دشمنی دوسرے انسان سے ہو جاتی ہے، ایک خاندان کی دشمنی دوسرے خاندان سے ہو جاتی ہے، لیکن آج تک دنیا میں آپ نے دن کا دشمن نہیں دیکھا ہوگا کوئی، کہ یہ جمعے کے دشمن ہیں اور یہ سنیچر کے دشمن ہیں اور یہ ہفتے کے دشمن ہیں اور یہ پیر منگل کے دشمن ہیں۔ آپ نے کبھی سنا آج تک؟ علماء کے دشمن ہیں، مراجع کے دشمن ہیں، ائمہ کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، خود اللہ کا دشمن ہے، مگر آپ کو یہ نہیں ملے گا کوئی منگل کا دشمن ہے، کوئی پیر کا دشمن ہے۔ تو اس حدیث کا آخر مطلب کیا ہے کہ تم دنوں سے دشمنی نہ کرو۔ اب اگر یہ حدیث دوسری حدیث نہ ہوتی اور وہ تشریح نہ کرتی تو اب دوسری حدیث میں ہم کو کیا ملا؟ اس حدیث کا مطلب دوسری حدیث سے پتہ چلے گا۔ دوسری حدیث میں کیا ہے؟ یوم السبت، سنیچر کا دن، یہ مخصوص ہے رسول خدا سے، اسی لیے سنیچر کو زیارت رسول خدا پڑھنی مستحب ہے کہ آپ سنیچر میں رسول اللہ کی زیارت پڑھیں۔ وہ دعا بھی موجود ہے جو سنیچر میں پڑھی جاتی ہے اور وہ زیارت بھی موجود ہے جو سنیچر میں پڑھی جاتی ہے، وہ رسول سے مخصوص ہے۔ اس کے بعد ہے یوم الاحد، یوم الاحد یعنی سنڈے، یعنی اتوار کا دن۔ اب اسے آپ روایت میں جائیے تو اس میں ملے گا یوم الاحد، یعنی یہ مخصوص ہے مولا کائنات سے، امیر المومنین سے۔ اب میں ابتدائی میں ایک فضائل کا جملہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی 40واں اگر جمعے سے ہٹا بھی تو اتوار تک پہنچا، سمجھ رہے؟ آج کل کیا کوشش ہوتی ہے، کوئی بھی 40واں ہو تو وہ سنڈے کو رکھا جائے۔ ہمارے بعض لوگ، بعض مولوی ہی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ارے بھائی جمعہ اتنی بافضیلت تھا جمعہ، اور جمعرات کو اتنی فضیلت تھی، اور یہ اتوار میں تو یہودی عیسائیوں کی وجہ سے لے کے آ گئے۔ نہیں بھائی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یوم الاحد مخصوص ہے امیر المومنین سے، جمعے کو ہوتا تو بیٹے کے دن میں ہوتا، اتوار کے دن ہو رہا ہے تو باپ کے نام پہ ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو جب ہمارے پاس روایت ہے، ہم یہودی نصارہ کو کیوں بڑا بنائے بھائی؟ کہ ہم ان کی وجہ نہیں، ان کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یوم الاحد مخصوص ہے امیر المؤمنین سے، اور اس کے بعد منڈے، اس کو عربی میں کہتے ہیں یوم الاثنین،
یوم الاثنین یعنی دو کا دن. اثنین کہتے ہیں عربی زبان میں دو کو. یوم الاثنین یعنی دو کا دن. تو یہ دو کون ہیں؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو یہ دو، یہ منڈے کا دن مخصوص ہے امام حسن اور حسین سے، لہذا اس دن زیارت پڑھنی چاہیے امام حسن کی اور امام حسین علیہ السلام کی. اس کے بعد آتا ہے یوم الثلاثہ. ثلاثہ عربی میں کہتے ہیں تین کو. یوم الثلاثہ یعنی تین کا دن. تو اب تین کون کون سے ہیں اب لگا لیجئے آپ. امام حسن و حسین تو ادھر ہو گئے، اب آئیے چوتھے کا دن، پانچویں کا دن اور چھٹے کا دن. یہ ایک دن مخصوص ہے یہ منگل کا ہمارے تین اماموں سے. تو اس میں جب آپ کتابوں میں جائیں گے دیکھیں پڑھیں گے نہیں تو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. اور مجلسوں میں ویسے بھی اتنا علم ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کچھ اپنے فن بھی دکھانے ہوتے ہیں، کچھ مرچ مسالے بھی لگانے ہوتے ہیں، اور آپ کو پھر جگانا بھی پڑتا ہے. تو مجلسوں میں تو اب آپ علم تلاش نہ کیجئے، ورنہ آیت اللہ خوئی بلکہ رہبر معظم امام خامنائی کا جملہ ہے کہ مجلس اعظم میں مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ اگر 3 سال ایک لڑکا مجلس میں بیٹھ جائے تو اسے اپنے وقت کا عالم بن جانا چاہیے. مگر ہمارے یہاں تو 50 سال میں کچھ نہیں ہو رہا میاں. 3 دن اچھا اس میں غلطی آپ کی بھی ہے اور غلطی ہماری بھی ہے. یہ نہ سمجھیے کہ آپ معصوم ہیں، آپ کچھ نہیں کرتے. آپ کو بھی اگر میں اور ڈھیلا بیان کر دوں نا تو کھناٹے لینے لگو گے یہیں. تو آپ کی آپ کو جگانا بھی تو ہے، تو اس میں ہماری مجبوری ہو جاتی ہے. علم سے دور رہ کے آدمی جگاتا ہے، لیکن اگر علمی ماحول بن جائے تو جیسے یہ آج جمعے کا دن انشاءاللہ ہم کلیئر کر ہی لیں گے. صلوات ذرا اچھی سی پڑھے محمد و آل محمد. سمجھ رہے؟ تو یوم الاثنین یعنی حسن و حسین کا دن. یوم الثلاثہ یعنی چوتھے کا دن، پانچویں کا دن، چھٹے کا دن. اس کے بعد ہے یوم الاربعہ. اربعہ یعنی 4. اربعہ کہتے ہیں عربی میں 4 کو. تو یوم الاربعہ اب لگا لیجئے چھٹے سے 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام. 4 معصوموں سے مخصوص ہے بدھ. 4 معصوموں سے. زیارت بھی ایک ایسی ہے جس میں چاروں کا نام ہے، تو چھوٹی سی زیارت پڑھ سکتے 2 منٹ میں ختم ہو سکتی ہے. مگر اس کے بعد آتا ہے یوم الخمیس جسے آپ کہتے ہیں جمعرات. یہ یوم الخمیس مخصوص ہے تمہارے 11ویں سے. سمجھ رہے؟ ہمارے 11ویں امام سے. اور ماشاءاللہ اتنی نالج تو مجلس سے ہے کہ اب میں پوچھوں گا یوم الجمعہ تو آپ خود ہی بتا دیں گے. یوم الجمعہ کس سے مخصوص ہے؟ دیکھیے بتا دیا نہیں بتا دیا. اس کا مطلب ہے وہ بات زیادہ بتائی گئی ممبر سے تو آپ کو پتا ہے، اور یہ والے کسی نے بتائے نہیں ہیں تو اس لیے زیادہ پتا نہیں ہے. ایک آدھ کو ہو تو ہو. تو یوم الخمیس یعنی جمعرات کا دن، اور یوم الجمعہ یعنی 12ویں امام کا دن. تو یہ یوم الجمعہ 12ویں امام کا دن ہے. اللہم صلی علی محمد. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس حدیث کو سمجھیے جو حدیث میں نے پہلے پڑھی تھی. دنوں سے دشمنی نہ کریے ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے. تو دنوں کا مطلب یہ ہے کہ ان اماموں سے دشمنی نہ کریے جن سے یہ دن مخصوص ہیں. اس لیے کہ اگر اماموں سے دشمنی ہو گئی تو پھر ہماری آخرت میں کچھ بچنے والا نہیں ہے. اچھا کمال دیکھیے بھائی، دنوں میں آپ کو کوئی عورت نظر آئی؟ کوئی عورت نظر نہیں آئی. رسول خدا سے مخصوص ہے. اتوار کا دن مولا علی سے ہے، پھر یہ 2 اماموں سے ہے، پھر منگل کا دن 3 اماموں سے ہے، پھر بدھ کا دن 4 اماموں سے ہے، جمعرات کا دن پھر 11ویں سے ہے، اور جمعے کا دن 12ویں امام سے مخصوص ہے. اب جب دن تو سارے ادھر آ گئے، اب رات بچی. رات مخصوص ہو تو کس سے مخصوص ہو؟ کہا تو پڑھو قرآن کریم راتوں میں سب سے بڑی رات کون سی ہے؟
اب راتوں میں سب سے بڑی رات ہے لیلۃ القدر. چھٹے امام نے فرمایا لیلۃ القدر ہے ہماری جدہ فاطمہ. ایک صلوات بھیج دیں محمد. لیلۃ القدر ہے ہماری جدہ فاطمہ. تو راتوں میں سب سے بڑی رات مخصوص ہے کس سے؟ شہزادی کونین سے. تو دن مخصوص ہے اماموں سے، اور راتوں میں سب سے بڑی رات مخصوص ہے ہماری بی بی سے. یہاں عورت کے حجاب کی طرف اشارہ کرنا تھا. واہر عصمت فاطمہ زہرا کہ اگر دن کا حصہ مخصوص کر دیتے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، دن کا کوئی حصہ مخصوص نہیں کیا بی بی سے، رات کا حصہ ہے. اور ساری چیزیں بی بی کی رات ہی میں ہیں. دنیا میں آئی ہیں تو رات میں، معراج پہ نبی کو بلایا گیا تو رات میں، شوہر کو وصیت کی میرا جنازہ اٹھانا تو رات میں. تو لہذا ساری چیزیں شہزادی کی رات سے وابستہ ہیں. لہذا یہ رات مخصوص ہے شب قدر کی بی بی سے. اچھا دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ یہاں ہے مزے کی بات بھائی. دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ دنوں میں سب سے بڑا دن ہفتے میں جمعے کا ہے. سید الایام کہا جاتا ہے اسے، دنوں کا سردار. جمعے کا دن یعنی دنوں کا سردار. الجمعۃ حج الفقراء. جمعہ جو ہے وہ فقیروں کا حج ہے. جو لوگ حج پہ نہ جا سکیں وہ اگر جمعے پہ بھی وقت پہ آتے رہیں تو اللہ اسی جمعے میں حج کا ثواب دے گا. مگر یہ نہیں کہا الحج حج العمراء، امیروں کا حج نہیں کہا گیا. اس لیے کہ 6 لاکھ کون برداشت کرتا؟ پھر اگر امیروں سے بھی کہہ دیا جاتا کہ تمہارا بھی حج یہی ہے تو پھر کوئی میرے خیال میں حج کرنے کے لیے نہ جاتا. وہاں کہا کہ حج الفقراء، یہ جمعہ جو ہے وہ فقیروں کا حج ہے. تو لہذا جمعے کی اہمیت سید و سردار ہے. اور روایت میں ایسا نہیں ہے کہ میں سردار کہہ رہا ہوں، روایت میں وارد ہوا ہے سید الایام یعنی دنوں کا سردار ہے. اب پوری دنیا بھی اگر مل کے چاہے تو جمعے کی سرداری ختم نہیں کر سکتی. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، بہت بڑی بات ہے. اگر آپ غور فرمائیں، پوری دنیا کے مسلمان اگر چاہیں تو جمعے کی سرداری ختم نہیں ہو سکتی. اما جب تم دنوں کی سرداری ختم نہ کر سکو، صلوات بھیج دیں محمد. تو اور کسی چیز کی سرداری آپ کیسے ختم کر دیں گے؟ یہ سید الایام ہے. اب آئیے جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جو حدیث میں نے پڑھی ہے سرنامہ کلام میں، اس جمعے کی آپ دیکھ لیجئے. جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کا ارشاد گرامی ہے. 10-15 حدیثیں ہیں، 10-15 تو مجھے چاہیے 3-4 مجلسوں میں تشریح کرنے کے لیے. ایک ہی حدیث پہ انما سمیت الجمعۃ جمعۃً. امام فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ آج ایک چیز آپ لے کے جائیں گے. جمعے کو جمعہ، امام فرماتے ہیں جمعے کو جمعہ، چونکہ جمعہ بنا اجتماع سے، یعنی ایسا دن کہ جس میں پبلک ایک جگہ اکٹھی ہو اور اس میں سیاسی مسائل بھی، دنیاوی مسائل بھی، شرعی مسائل بھی، حالات حاضرہ بھی. اسی لیے اسے قرار دیا گیا ظہر کے بدلے میں. چونکہ ظہر 4 رکعت ہے، نماز جمعہ 2 رکعت ہے، اس لیے 2 رکعت کے بدلے میں 2 خطبے ہیں. جو جوان لڑکے آج کل فیشن بنائے ہیں کہ ہم تو جمعے میں اسی وقت چلیں گے جب امام صاحب خطبہ ختم کرنے پہ ہوں گے، تو عزیزو ان کو جمعے کا کمپلیٹ ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ یہ 2 خطبے 2 رکعت کے برابر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو 2 خطبے دیتے ہیں نا مولانا، چونکہ ظہر کے بدلے میں نا، ظہر کتنی رکعت ہے؟ حضور سے بولیے پھر اس میں کون سی شرمانے کی.
ظہر 4 رکعت ہے، تو 4 رکعت کے بدلے میں ہے جمعہ، تو 2 رکعت کے بدلے میں، اور 2 خطبے 2 رکعت کے بدلے میں۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، حق کی بات نماز کے برابر ہوئی یا نہیں؟ اب بہرحال جس کی سمجھ میں آ جائے وہ آ جائے۔ بھائی یہ جو خطبہ دے رہا ہے آدمی، جو دین کی بات بتا رہا ہے، یہ 2 رکعت نماز ہٹا کے ہی تو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے حق کی بات کا وزن بھی نماز ہی کے برابر ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اور اب انشاءاللہ آپ کو وجد میں آ جائے گا، غدیر یاد آ جائے گا۔ انما سمیت الجمعۃ جمعۃ، جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں لأن اللہ جمع الخلق لولایت محمد و آل محمد، اس لیے کہ پروردگار عالم نے عرش کے اوپر پوری کائنات کو جمع کیا تھا علی کی ولایت پر۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ ایک صلوات اور اچھی سی بھیجیں محمد اور آل محمد۔ اب سنیے یہاں سے تھوڑا سا آپ کی بیگمات کے لیے بھی ہدیے ہیں آج مجلس میں۔ کیا اللہ نے اس دن جمع کیے تھے پوری کائنات کو عرش کے اوپر ولایت امیر المومنین پر، ولایت محمد و آل محمد پر، اس لیے اس کا نام جمعہ پڑ گیا، چونکہ پوری کائنات کو جمع کیا گیا تھا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے جمعے کے علاوہ، جو جمعے سے بھی بڑا ہے؟ دن پوچھ رہا ہوں میں۔ راتوں میں سب سے بڑی رات ہے شب قدر، اور دنوں میں سب سے بڑا دن ہے غدیر۔ اس سے بڑا دن ہے کوئی؟ غدیر سے بڑا کوئی؟ اسی لیے غدیر کی تیاریاں ابھی سے کیجئے۔ غدیر اپنے تک محدود نہ رکھیے، غدیر لوگوں تک پہنچائیے جو رسول کی وصیت ہے اور رسول کی سیاست ہے، ورنہ 3 دن تک کوئی تک نہیں بنتا کہ صحابہ کو روکا جائے جلتی ہوئی دھوپ میں۔ یہ روکنے کا مقصد یہی ہے کہ چاہے مخالفت میں غدیر پہنچاؤ، چاہے موافقت میں پہنچاؤ، مگر پہنچاؤ۔ آج کل ہم اور مولوی اور علماء زیادہ پکڑے جائیں گے، خدا کی قسم ہماری ذمہ داری آپ سے تھوڑی سی کچھ زیادہ ہے تھوڑی سی بس، کبھی آپ ساری ہم پہ ہی ڈال دیں، ہے تھوڑی سی بس آپ سے زیادہ ہے ہماری ذمہ داری کہ ہمارے اوپر واجب ہے غدیر کی معرفت کرانا، غدیر کی پہچان کرانا۔ غدیر گزر جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کیا، تھوڑا سا امام باڑہ سجا لیا اور بریانی پکا لی، خود ہی کھا کے چلے گئے، کہنے لگے بڑی اچھی ہوئی۔ یہ مطلب ہی نہیں ہے غدیر کا۔ غدیر نسلوں تک پہنچاؤ، غدیر گھر گھر پہنچاؤ، ایسے پہنچاؤ۔ دیکھیے جب تہوار کوئی اس انداز سے منایا جاتا ہے تو وہ آپ کے گھر میں بھی آ جاتا ہے۔ ہمارے بچے دیوالی سے متاثر ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیے مجھے سوچ کے، متاثر ہیں دیوالی؟ پورے جتنے بھی ہیں سب متاثر ہیں دیوالی سے۔ میں برائی نہیں کر رہا ہوں اپنے ہندو بھائیوں کی، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے اپنے اس دیوالی تہوار کو اتنے اچھے انداز میں بنایا کہ ان تک تو پہنچایا ہی جو مانتے تھے، مگر ان تک بھی پہنچا دیا جو نہیں مانتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پروگرام۔ غدیر پہ بازار لگ رہے ہیں، اس میں دیوالی پر انہوں نے ریٹ سستا کر دیا۔ آپ کی فیملیاں خریدنے کے لیے جا رہی ہیں، دیوالی کے دن ہے سستا ملے گا، تو ایک طریقہ ہوا نا پہنچانے کا۔ انہوں نے اپنے اپنے گھر میں لائٹیں لگا دی اور اپنے گھر گھر کو چمکا دیا۔ چلنے والے نے پوچھا کیا ہے، ہر گھر سجا ہوا ہے، کہا دیوالی ہے۔ انہوں نے آپ کے گھر میں بھی مٹھائی کا تھوڑا سا ڈبہ پیک کر کے ہیپی دیوالی لکھ کے پہنچا دیا، تو آپ کے گھر دیوالی پہنچی نہ پہنچی؟
میں گیا زیارت کرنے کے بعد کربلا سے دبئی جا کے دیکھتا ہوں دبئی کی پوری بلڈنگیں سجی ہیں. میں نے بھائی یہاں کیا؟ کہا دیوالی. میں نے کہا اس ملک میں بھی انہوں نے اپنے تہوار کو اتنے اچھے طریقے سے پہنچایا کہ وہ گھر گھر میں پہنچا دیا انہوں نے، چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے. انصاف سے بتائیے کیا آپ نے غدیر اسی طرح گھر گھر پہنچائی؟ نہیں پہنچائی. ہماری آخری پہنچانے کی منزل ہوتی ہے اچھی سی 2-3 دیگیں اترواؤ، حلیم بنواؤ میرٹھ کی مشہور، اور خود ہی کھا کے چلے جاؤ. بڑی اچھی ہوئی اس سال، بڑی اچھی ہوئی. اور کیا اچھی ہوئی ہے؟ کچھ بھی اچھی نہیں ہوئی ہے. عادت ڈالو. عادت مثلا کیسے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب غدیر آتی تھی تو ایسے نہیں، روزے داروں کا الگ اہتمام کرتے تھے، بے روزہ لوگوں کا الگ احترام کرتے تھے، اور اس کے بعد جب چلنے لگتے تھے تو ہر ایک آدمی کو ایک انگوٹھی پہناتے تھے اور ہر آدمی کو نیا جوتا پہناتے تھے. جب پیروں کی طرف دیکھیں تو غدیر نظر آئے، جب ہاتھوں کی طرف دیکھیں جب غدیر. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. مثلاً میں آپ کو بتاؤں کیسے پہنچا سکتے ہیں آپ. جتنے بھی لوگ ہیں ابھی سے اگر پیسہ اتنا نہیں ہے اکٹھا کرنا شروع کر دیں کہ بھائی پورے میرٹھ میں اور پورے جہاں جہاں کے بھی ہم ہیں، یہی نہیں خالی ہم اپنے گھروں کو یہ جو جلنے والی لائٹیں ہوتی ہیں کبھی بجھتی کبھی جلتی، انہی کو لگائیں گے مثلا. اور جس غریب پہ نہیں ہوگا اس غریب کے گھر پہ ہم لگائیں گے جا کے. دیکھتا ہوں کیسے غدیر نہیں پہنچتی. جب ہر آدمی سجائے گا تو چلنے والا پوچھے گا بھائی ہو کیا رہا ہے؟ بھائی غدیر ہے. تو چاہے اسے معنی غدیر نہ پتا ہو، لفظ غدیر یاد کرا دو. جب لفظ تک آ جائے گا تو معنی تک خود ہی پہنچے گا. چونکہ آدمی کو کوشش ہوتی ہے کہ میں پہچانوں جو نہیں جانتا. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے جو بیچنے والے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں کپڑے کی، تو 10-5 روپے میں کچھ نہیں ہوتا. جب بیچیے تھوڑا سا ریٹ کم کر دیجئے. کہا میں اس لیے ریٹ کم کر رہا ہوں کہ غدیر ہے. اب یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے مثلا یہ 2000 روپے لیتے ایک مریض سے، تو ان دنوں میں یہ 500 لے لیں کہ بھائی دوا تو اتنے کی ہے، لیکن ہمارے اسلام کا بہت بڑا دن ہے. جو سرجن ہے وہ آپریشن فری میں کر دیں، جو دکاندار ہے وہ کچھ مال فری میں دے دیں. سمجھ رہے؟ اسی طرح روایت میں مثلا اس طرح نیا کپڑا پہنیے. ایسا میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ کے درمیان، کہیں روایت مجھے دکھا دیجئے اسلام نے پاک پہننے کو تو کہا ہے، مگر یہ پہلا دن ہے غدیر کا کہ جس دن کہا گیا نیا پہنیے. اس لیے کہ اس میں نیا نہ پہنا تو زندگی میں نیا ملنے والا. تو نیا پہنیے، ابھی سے تیار کریے. سمجھ رہے؟ اچھے سے اچھا سوٹ پہنیے. اپنی بیوی کو پورے سال میں سب سے قیمتی شاپنگ غدیر کے دن کرائیے. اپنے بچوں کو سب سے قیمتی شاپنگ غدیر کے دن کرائیے، تاکہ پورے سال غدیر کا ذائقہ باقی رہے. صلوات بھیجے محمد اور علیہ. یہ پہنچانے کے طریقے ہیں. اپنے پڑوس میں، اپنے ہندو بھائیوں میں، سنی بھائیوں میں تھوڑے سے بالوشاہی کے ڈبے بنوا کے اس پہ ہیپی غدیر لکھ کے بٹوا دیجئے. وہ کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ مطلب یہ نہیں کر سکتے آپ؟ یا یہی کریں گے 4 دیگیں بریانی کی اتار کے امام باڑے میں خود ہی کھا کے چلے جائیں؟ غدیر ہو بڑی اچھی ہو، کچھ اچھی نہیں ہے. غدیر گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، غدیر گھر گھر پہنچانے کے لیے ہے. رسول کا مقصد یہی ہے بھائی. مجرم ہیں وہ علماء جو غدیر نہیں پہنچا پاتے ہیں. مجھے آپ انصاف سے بتائیے اور سوچئے. میں اسی لیے، میرا ایک بھائی بھی بیٹھا ہے جو بہت بڑا مجھ سے بھی اچھا خطیب ہے اور بہترین خطابت کرتا ہے، تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے، علماء سے،
بڑا چھوٹا بھائی گزارش ہی کر سکتا ہے، گزارش ہے کہ اس پہ ابھی سے کام کریے، وقت کے وقت کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم غدیر کو نسلوں تک پہنچانے کی ذمہ داری لیں ہر آدمی، کہ ہمیں اسے الگ انداز میں الگ طریقے سے پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ مجھے بتائیے محرم آپ نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اگر آپ کہو یہ ہمارے بس کا نہیں ہے تو تم نے محرم کیسے پہنچایا؟ آج یہودی سے پوچھ لو محرم بتا دے گا، عیسائی سے پوچھ لو محرم بتا دے گا، اسی طریقے سے آپ پوچھئے جا کے ہندو بھائیوں سے محرم، آپ کو بتانے کی ضرورت پڑی، اب خود ہی پوچھ لیتا ہے تعزیے کم ہے۔ اس کا مطلب ہے تم نے محرم پہ تو کام کیا مگر غدیر پہ کام نہیں کیا آپ نے۔ اگر آپ میں پہنچانے کی طاقت نہ ہوتی تو محرم کیسے پہنچا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں پہنچانے کی طاقت ہے، اما جس چیز کی وجہ سے محرم ہوا وہ چیز پہنچاؤ۔ یہ پورا محرم تھوڑا ہی ہوتا اگر غدیر نہ ہوتی۔ غدیر کی دشمنی میں محرم ہوا، بھائی امام حسین قتل کیے گئے غدیر کی دشمنی میں۔ اگر غدیر کے وارث حسین نہ ہوتے تو حسین کو کوئی قتل نہ کرتا، یہ غدیر کے وارث ہیں، اسی لیے تو خطبے کے بعد کہا کہ مجھے قتل کیوں بھی ہے۔ اپنے بچوں کو، جمعے کا عمل بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ۔ پڑھیے گا جب کتاب پڑھیے گا، میں تو کتاب کا حوالہ بھی دے دیا، مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھ لیجئے، انگریزی میں موجود ہے، لکھ کر کے ڈالیے گوگل پہ فوراً نکل جائے گا۔ اپنے بچوں کو سب سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ۔ اب جو ماشاءاللہ آپ بیٹھے ایک ایک آدمی ذرا لذت لے گا جملے پر، کیوں بھائی؟ سنڈے کو بھی اچھا کھلاؤ، منڈے کو بھی کھلاؤ، ٹیوزڈے کو بھی کھلاؤ، ویڈنسڈے کو بھی کھلاؤ، ہر دن اچھا کھلاؤ، مگر سب سے اچھا کچھ خاص ورائٹی جمعے کے دن کے لیے رکھو۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے بچے پورے ہفتے جمعے آنے کا انتظار کریں۔ اب مجھے خطابت کا جملہ کہنا ہی پڑے گا بھائی عروج صاحب، تاکہ تمہاری نسل میں مخالف انتظار پیدا نہ ہو۔ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ، یہ اعمال میں سے ہے۔ دوسرے اعمال جمعہ میں سے ایک عمل ہے، اسے میرے جوان بھائی غور سے سنیں گے، بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اعمال جمعہ میں سے ایک عمل ہے کہ دن کا کچھ حصہ دین سیکھنے کے لیے رکھیے۔ یہ اعمال ہے، جیسے دعائے کمیل، فلاں دعا، فلاں دعائے ندوہ پڑھیے جمعے کے دن، دعائے کمیل پڑھیے جمعرات کے دن۔ اسی طرح اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ اپنا کوئی خاص وقت جمعے کے دن دین سیکھنے کے لیے رکھیے، ولو آدھا گھنٹہ ہو، ولو 15 منٹ ہو، ولو 20 منٹ ہو۔ اس کی وجہ ہے، وجہ اتنی ہے کہ آپ اسے گردنی جھکا کے سن لیں تو بہت شکر ہے آپ کا، ہاں، چونکہ بڑی سخت وجہ ہے، جوانوں کے لیے بڑی سخت ہے۔ وہ جوان جو انٹرنیٹ پہ زیادہ وقت دیتا ہے، وہ جوان جو گوگل پہ زیادہ وقت دیتا ہے، وہ جوان جو واٹس ایپ کے میسیج دیکھتا رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ جمعے کے دن کچھ نہ کچھ دین سیکھے۔ ہمارا شادی کرنے والا ہو تو غسل ہی سیکھ لے، وہ نہیں سیکھو، اس میں تو اسے شرم آتی ہے بیچارے کو، پتہ نہیں اتنا لمبا صحرا باندھ کے گیا جب تو شرم نہ آئی، غسل سیکھنے میں اسے شرم آتی ہے۔ اب تو مسئلہ ایسا ہو گیا کہ مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ پہ ہی کھولیے، میری بھی پڑھیے کلپ، میں نے بھی بیان کیا درس میں، اور میں تو ممبر سے بھی کر دیتا ہوں۔ کسی مولوی کو ڈر لگتا ہو تو لگتا ہو، اللہ کا شکر ہے مجھے تو نہیں لگتا، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد، مجھے ڈر نہیں لگتا، سمجھ رہے؟ تو غسل ہی سیکھ لے، تیمم ہی سیکھ لے، وضو کا صحیح طریقہ ہی سیکھ لے،
تو کیا جمعے کے دن کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں یہ جو آپ کو ایک روایت بتائی گئی نا، بنائی بھی پتہ نہیں کس نے بنائی ہے، میں اس راوی کی تلاش میں ہوں، ان 4-5 مولویوں کو پتا ہو تو مجھے بتا دیں گے۔ سب سے پہلی تلوار مولویوں کے گلے پہ چلے گی۔ دیکھیں کتنے خوش ہوتے ہیں آپ اس پہ، بڑا خوش ہوتا ہے ہمارا جوان واقعا، اور بعض تو مزے لے لے کے کرتے ہیں، اور اب پہلی تو انہی پہ چلے گی، سمجھ، پہلی انہی پہ ہی چلے گی۔ ایک تھے پاکستان میں، وہ گلا چوم کے گئے مولانا کا، انہوں نے کہا میری مجلس زیادہ اچھی لگی کیا؟ کہا نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے مولا کی تلوار رکھی جائے گی۔ تو اس محاورے کو اتنا مشہور کر دیا، اتنا مشہور کر دیا کہ علماء پہ چلے گی۔ اچھا میں یہ بتاؤں کہ ہے بالکل سچی ہے، کبھی آپ یہ سوچیں، غلط نہیں ہے، غلط یہ ہے کہ پہلی ان پہ چلے گی، مگر صحیح میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، پہلی تلوار چلے گی ان جوانوں پر کہ جن کی ایج ہو گئی ہو 25-30 سال، اور امام زمانہ آ گئے ہوں، اور امام کہیں گے چلو میری فوج میں، اب ہر جوان کہے گا ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ امام پوچھیں گے، چونکہ بھائی بھرتی کے کچھ طریقے ہوتے ہیں نا دنیا میں بھی، تو امام کی پولیس بھی بنو گے، امام کے سپاہی بنو گے، ان کا بھی طریقہ ہے، بتاؤ تمہیں دین کتنا آتا ہے؟ کہا جی دین میں تو بی اے ہوں، اور بی اے بھی نقل کر کے ہوں، اور بی اے بھی ابا پردھان جی تھے انہوں نے کروا دیا تھا، اب ہے تو کچھ نہیں ہے۔ امام کہہ رہے ہیں تم کو دین کتنا آتا ہے؟ کہا جی دین نہیں آتا ہمیں، دین نہیں آتا۔ تو امام کہیں گے تم کو ہم نے 10 سال دیے تھے تیاری کے، دین واجب ہوا تھا 15 سال میں، 10 سال دیے تھے تیاری کے، ہر چیز تو سیکھ کے آئے، فتنہ سیکھ کے آئے، نفاق سیکھ کے آئے، لڑانا سیکھ کے آئے، قوموں کو بھڑوانا سیکھ کے آئے، نہیں سیکھ کے آئے تو دین سیکھ کے نہیں آئے۔ کہیں گے پہلی تلوار چلے گی ان پہ، پھر چلے گی علماء پہ۔ اب دیکھیں ہمارا بھی نمبر آ گیا، تمہارے بعد ہمارا چلا، چونکہ بھائی تم آؤ گے فوج میں، مولوی آئیں گے لیڈر میں، تو پہلے فوج کی بھرتی ہوگی، اس کے بعد لیڈر کی بھرتی ہوگی۔ اب کچھ لیڈر تو ایسا، اب کن علماء پہ چلے گی وہ بھی بتا دوں، ان علماء پہ چلے گی جو علماء یہ کہہ دیں گے اجی آپ کی کیا ضرورت تھی، ابھی تو ہم ہی کافی تھے ان کے لیے، ایسے بھی ہوں گے۔ روایت میں پرہیز نہیں کرتا ہوں، جو روایت ہے روایت ہے، کچھ علماء سے بھی جنگ ہوگی، کن علماء سے ہوگی وہ بھی سن لیجئے۔ پتہ چلا پراپرٹیاں بنی ہیں حق امام سے، اور امام، اب تو بھائی مجھے تو نہیں پتا مولوی کہاں سے لے کے آیا ہے بیچارہ، امام کو تو پتا ہے نا یہ پراپرٹی میرے پیسے سے بنے گی، تو امام کہیں گے یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، اور وہ جو تمہارے بینک میں ہے وہ بھی میرا ہے، اب میں امام ہوں، لاؤ میرا حق دو۔ اب میں جب دیکھا ہوں سبھی جا رہا ہے تو کہوں گا تم امام ہی ہوگا، ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، سمجھ رہے آپ؟ تو لہذا انکار کر بیٹھیں گے تو ایسے بھی ہوں گے۔ تو جوان کو چاہیے جمعے کے دن تھوڑا سا بھی دین سیکھے، اور دین سیکھنے کا ثواب آپ کو میں بتاؤں، ابو ذر سے روایت ہے، یا رسول اللہ اگر ایک عالم دین کلاس لے رہا ہو اور عالم دین دین پڑھا رہا ہو اور ادھر سے جنازہ جا رہا ہو تو یا رسول اللہ میں جنازے میں جاؤں یا علم سیکھوں یا علم لوں یا کلاس میں بیٹھوں یا نالج حاصل کروں؟ تو ایک مرتبہ رسول نے کہا اگر جنازے میں اور لوگ ہیں جانے کے لیے تو تم کلاس میں بیٹھو، اور تم تو ایک جنازے کی بات کرتے ہو، 1000 جنگوں سے، 1000 صدقوں سے، 1000 نمازوں سے، 1000 روزوں سے، 1000 حجوں سے، 1000 مریض کی عیادت کرنے سے، 1000 مرحوموں پہ نماز جنازہ پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم ایک عالم دین کے پاس لے کے دین سیکھو۔
اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تبھی ٹھیک ہوں گی جب دین سیکھ لو گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو عزیزو یاد رکھیے یہی مسئلہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جمعے کا دن کچھ نہ کچھ دین سیکھنے کے لیے. اب اگر مجلس آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو صلوات بآواز بلند پڑھ دو. ویسے 10 منٹ داد کی بھی پڑھ دوں گا آخر میں. اور اگر یہی اچھی لگ رہی ہے تو صلوات سے اندازہ ہو جائے گا بس یہی پڑھوں گا پھر. ہاں بھائی یہی لگ رہی ہے. اس کا مطلب صلوات آپ کی بتا رہی ضرورت اسی کی ہے. تو کیا ہے روایت؟ جوانوں سنو، روایت یہ ہے کہ جوان کو زیادہ سے زیادہ وقت لگانا چاہیے دین سیکھنے میں، خصوصاً جمعے کا، لیکن اس دن تمہارے امام کو آنا ہے. دوسرا اعمال جمعہ میں سے ایک عمل ہے غسل جمعہ. اس میں شرم نہیں کیجیے گا آپ. غسل جمعہ میاں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ غسل کئی ہیں، طریقہ ایک ہے. ورنہ جتنے غسل ہوتے، اگر اتنے ہی طریقے ہوتے تو پھنس گئے تھے. وہ طریقہ ایک ہی ہے، بلکہ 2 تاکہ مولانا لوگ نہ میرا لفظ پکڑ لیں. ایک ارتماسی ہے اور ایک ترتیبی ہے، مگر طریقہ ان کا بھی تو طریقہ ایک ہی ہے غسل کا. سمجھ رہے؟ غسل واجب ہو اس کا بھی طریقہ وہی ہے، غسل مستحب ہو، غدیر کا غسل ہو. حد یہ ہے کہ میت کے غسل ہوں، غسل مس میت ہو، نظر کا غسل ہو. غسل بھی کئی طریقے کے ہیں. آج ایک نیا غسل بتاتا ہوں آپ. نظر کا بھی ایک غسل ہوتا ہے. اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو انشاءاللہ میں غسل کروں گا. ساری نظریں جلیبیوں کی نہیں ہیں. سمجھ رہا ہے؟ یہ بھی نظر ہے ایک. پروردگار میرا فلاں کام ہو گیا تو میں باوضو رہوں گا. پروردگار میرا فلاں کام ہو گیا تو میں غسل کروں گا. تو یہ غسل واجب ہے. اور وہ جو پانی ڈالو گے نا سر پہ، اس پانی ڈالنے کا بھی ثواب نمازوں جیسا ہے. اس لیے کہ روز ڈالتے تھے اپنی مرضی سے، آج ڈال رہے ہو اس کی مرضی سے. تو یہ اسلام ہے. تو وضو کی بھی منت ہوتی ہے، غسل کی بھی منت ہوتی ہے. تو لہذا اب آپ سنیے اس مسئلے کو غور سے. غسل جمعہ کریے. اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ مجھ کو پانی نہیں ملے گا جمعے کے دن، تو اسلام کہتا ہے جمعرات میں کر لے. پانی ملے گا صبح کی نماز کے فوراً بعد کر لے. 9 بجے کر لے، 10 بجے کر لے، 11 بجے کر لے، 12 بجے کر لے، نماز کے وقت تک کر لے. اس میں وقت نہیں مل پایا، بھول گیا، نماز جمعہ پڑھ کے پھر کر لے. جب بھی یاد نہیں آیا تو 3 بجے کر لے، 4 بجے کر لے، 6 بجے کر لے، 7 بجے کر لے. یہ تاکید مسئلے میں، توضیح المسائل میں موجود ہے. یہ تاکیدات اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہا ہوں. کر لے. حد یہ ہے کہ روایت میں اگر جمعے اتنا بھلکڑ ہے، شوگر نے بالکل ہی دماغ ٹھک پڑ دیا، تو اگر بالکل ہی یاد نہیں آتا تو جمعے کا سنیچر کو کر لے. مگر کر لے. جمعرات میں کر لے، جمعے کے دن کر لے، سنیچر میں کر لے. اور طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، مگر یہ علماء کے بیچ پڑھا جاتا ہے، لیکن میں چھوٹا سا ٹیچر ہوں تو آپ کو سمجھا لے جاؤں گا. تداخل ایک مسئلہ ہے. تداخل کا بہت بڑا مسئلہ بیان ہوتا ہے. علم اصول میں علماء کو پڑھایا جاتا ہے. وہ دیکھیے اگر کسی آدمی پہ کئی غسل ہوں تو پوری ٹنکی ختم کر دے گا بھائی. مثلا اسی دن تو غدیر تھی اور غدیر ہی کے دن جمعہ تھا. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جمعہ بھی ہے اور غدیر بھی ہے. اور اسی دن میں نے منت مانی تھی، وہ منت پوری ہو گئی، تو یہ بھی ہے. اور اسی دن میں نے میت کو مس کر لیا، کوئی مر گیا، یہ بھی اکٹھا ہو گیا. ٹھیک ہے، 5 ہو گئے. اور پھر آپ پہ بھی غسل واجب تھا، کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. تو اب ایک آدمی 5 غسل کرے گا بھائی.
نہیں 5 نہیں کرنے ہیں، غسل ایک ہی کرنا ہے۔ نیت میں سب کو شامل کر لیجئے، مگر جو سب سے سخت ہو اس کی نیت کریے، سمجھ رہے؟ چونکہ جو واجب ہوتا ہے ہمارے اوپر غسل، تو وہ سب سے سخت ہے، نیت کریے اس کی، شامل کر لیجئے جمعے کو بھی، شامل کر لیجئے مس میت کو بھی، شامل کر لیجئے غدیر کو بھی۔ غسل ایک کرو گے اللہ ثواب دے گا 5 کا، اور کرو گے کیسے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ بدن سے نجاست ہٹا کے، بالکل انگوٹھی ونگوٹھی نکال کے، تیل ویل سر سے صاف کر کے، جب بدن بالکل پاک و صاف ہو تو نیت کریے غسل کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ، یا واجب، جو واجب ہے تو واجب قربتاً اللہ۔ اور جیسے شاور چل رہا ہے آپ کا اوپر سے اور اس کے نیچے آپ غسل کر رہے ہیں، تو غسل جمعہ کرتا ہوں سنت، اسی میں نیت بتا رہا ہوں جمعے کی، باقی کی نیت آپ خود ہی کر لیجئے گا جیسے جیسے واجب ہوتا چلا جائے، سمجھ رہے؟ تو غسل جمعہ کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ سر اور گردن دھوئیے، مگر نیچے کا پانی، اوپر کا پانی نیچے آئے، سمجھ رہے آپ؟ ایسے نہیں کرنا، اوپر سے نیچے کی طرف سر اور گردن دھوئیے۔ سر اور گردن دھونے کے بعد تھوڑا سا اس سے الگ ہٹ جائیے، شاور سے الگ ہٹنے کے فوراً بعد، مطلب سیکنڈوں میں کام ہو جائے گا یہ۔ سر و گردن دھویا، اس کے بعد دہنا حصہ پورا دھوئیے، آگے سے، سائیڈ سے، پیچھے سے۔ ناخون بھر بھی کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پانی نہ پہنچے۔ جس طرح آپ نے دہنا حصہ دھویا اسی طرح بایاں حصہ دھوئیے، آگے سے، پیچھے سے، برابر سے، سائیڈ سے، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پانی نہ پہنچے۔ یہ غسل ہو گیا۔ کون سی بھاری چیز ہے اس میں؟ غسل جمعہ کی تاکید اس لیے کی گئی، اب میں جو سکوت طاری ہوا مجمع پہ وہ سن لیں۔ غسل جمعہ کی اتنی تاکید کسی غسل کی نہیں ہے، نہ غدیر کے، نہ 17 ربیع الاول کے، نہ ربیع الاول کے، نہ رمضان المبارک کے، کسی غسل کی تاکید اتنی نہیں ہے جتنی تاکید اسلام میں غسل جمعہ کی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے چاہے جمعرات میں کر لے، جمعے کے پورا دن میں کر لے، سنیچر میں کر لے، مگر کر لے، عادت ڈال لے غسل جمعہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کا لال مکے میں ظاہر ہوگا جمعے کے دن، جب وہ تجھے آواز دے تو چونکہ وہ تطہیر کا وارث ہے، وہ نجس لوگوں سے نہیں ملے گا۔ صلوات بھیج دیں۔ وہ نجس لوگوں سے نہیں ملے گا، وہ ملے گا پاک لوگوں سے، اور جب پاک لوگوں سے ملے گا تو اسے پاک چاہیے۔ تو غسل جمعہ کر کر کے ہر آدمی اپنے، اس لیے کہ غسل جمعہ کے 2 فائدے ہیں۔ نہانے کا صرف ایک فائدہ ہے، جو روز نہاتے ہو جاب پہ جانے کے لیے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ بدن کی نجاست ختم ہوتی ہے۔ غسل جمعہ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کو بھی پاک کرتا ہے، روح کو بھی طاہر کرتا ہے۔ لیکن روایت ہے کہ ایک غسل جمعہ، مثلا آج کا غسل جو ہم نے کیا یہ، اور جو غسل ہم کریں گے آنے والے جمعے میں، یہ آنے والے جمعے کا غسل میرے 1 ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ روایت ہے باقاعدہ بھائی کہ ایک غسل جمعہ 1 ہفتے کے گناہ ختم کر دیتا ہے، اس لیے تاکید کی جا رہی ہے غسل جمعہ کریے۔ اور مولا علی سے ابھی میں روایت سناتا ہوں، اچھی سی صلوات پڑھ دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ اچھے دیں۔ ایک اور اچھی سی پڑھ دیں محمد علی۔ جمعے کے فضائل پتہ نہیں کس کس نے پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسی حدیث سنا رہا ہوں جو آپ زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے۔ 2 دفعہ صلوات ہو گئی، تیسری دفعہ پڑھیے، حدیث بڑی قیمتی ہے۔ محمد و آل محمد و عجل، میرے امام فرما، رسول نے فرمایا اے علی،
غسل جمعہ ضرور کرو، اور اگر تمہارے پاس غسل کرنے کے لیے پانی نہ ہو تو آپ اپنا ایک وقت کا کھانا بیچ دو اور اس کھانے کو بیچ کے پانی خریدو، مگر کرو۔ کہا جا رہا ہے مولا علی سے، سنایا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو عظمت، اے علی غسل جمعہ ضرور کرو۔ اور پھر اس کا فائدہ بتایا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، آپ کا جسم بھی پاک کرتا ہے، آپ کی روح بھی پاک کرتا ہے۔ اسی کے اعمال میں سے تیسرا عمل، اور زحمت تمام ہے بس آپ کی، دو عمل بتا دیے، تیسرا عمل ہے مومن کو زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنی چاہیے جمعے کے دن۔ زیادہ سے زیادہ فرشتوں کی ٹیم نازل ہوتی ہے جمعرات کی دوپہر میں، اور وہ ٹیم رہتی ہے جمعے کے غروب تک۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ ٹیم انتظار کرتی ہے، ہر کے ہاتھ میں فائل ہوتی ہے، کوئی عمل نہیں لکھنا ان کا، بس یہ لکھنا کس بندے نے کتنی مرتبہ صلوات پڑھی ہے، اور صلوات بھی بتائی گئی ہے اس میں، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ والی، کہ یہ صلوات پڑھے۔ ایک اور صلوات ہے، وہ بھی جا کے دیکھ لیجئے گا، وہ تھوڑی سی بڑی ہے اس سے، مگر صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھیے جمعے کے دن، اس لیے کہ اللہ بندے کی دعا رد ہی نہیں کرتا جو جمعے کے دن کی جائے۔ یہ روایت ہے، جب جناب یعقوب کے پاس جناب یعقوب کے 11 بیٹے آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے، ان کے بیٹے آئے جناب یوسف کے مسئلے میں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور اللہ سے ہمیں معاف کرا دیجئے، تو انہوں نے کہا سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ ارے کروں گا کیا، ہم اللہ کے نبی ہو، کر دیجئے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا منڈے کو، اور جناب یعقوب نے کہا میں استغفار کروں گا جمعے کو، اس لیے کہ جمعے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور روایت ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ، بتائیے اگر میری بیوی کبھی بھی دعا کرے قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ تو ایسا دیکھ رہے ہیں بھائی، قبول ہے نہیں ہے؟ جس وقت میری بیوی کہہ دے اسی وقت دعا قبول ہے۔ لیکن میری بیوی کہتی تھی اپنے غلام سے، کنیز سے، ذرا چھت پہ چڑھ کے دیکھو سورج غروب ہونے میں کتنی دیر ہے، اور وہ جاتی تھی چھت پہ، دیکھنے کے بعد غلام کہتا تھا یہ کنیز کہ شہزادی اب سورج بس تھوڑی دیر میں غروب ہونے والا ہے، مصلی بچھا کے دعا کرتی تھی، فلاں کو یہ مل جائے، فلاں کو یہ مل جائے، فلاں کو۔ شہزادی پورے دن دعا کر سکتی تھیں، لیکن جب کسی نے پوچھا شہزادی اسی وقت کیوں، کہا اس لیے کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے والا ہوتا ہے تو یہ جمعے کے دن ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ کبھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ میری بیوی نے بتایا۔ تو عزیزو ماشاءاللہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ آپ نے بہت اچھے انداز میں مجلس سنی، اور مجھے توقع بھی آپ سے یہی تھی، تو ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیں محمد اللہ۔ باقی انشاءاللہ جو موضوع بچا ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی آئے گا، اس لیے کہ جمعے کے فضائل واقعاً بہت زیادہ ہیں، اور حدیثیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور مجھ کو گھنٹہ تقریباً ہونے والا ہے، تو لہٰذا گھنٹے سے اوپر میں جانا بھی نہیں چاہتا، تو تاکہ آگے بھی تو آپ کو سنانا ہے بھائی، سمجھ رہے؟ کیونکہ اگر آج ہی زیادہ کھول دیا تو پھر کہیں جی 1.5 گھنٹہ پڑھی، تو پھر آگے اسی حساب سے آئیں گے آپ، تو میں نہیں چاہتا کہ مجمع کم رہے مجلس میں، تو لہٰذا میں نے اپنے بیان کو سمیٹ دیا۔ تو غسل جمعہ 1، صلوات 2، بچوں کو اچھی غذا کھلانا 3، دین سیکھنے میں وقت لگانا یہ 4 چیزیں، اور کوئی بھی دعا کرنی ہو تو جمعے کے دن کرنا۔ یہ 5 چیزیں اس حوالے سے آپ یاد رکھنا۔ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ بس آخری جملہ، مجلس کا آخری جملہ ہے، تاکہ سب لوگ ایک فضیلت میں خوش ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ
اللہ نے اس دن جمع کیا تھا پوری کائنات کو ولایت محمد و آل محمد پر. اب پوری دنیا میں 2 ہی دن ہیں بس. توجہ چاہتا ہوں میں. پوری دنیا میں 2 ہی دن سب سے بڑے ہیں اسلام میں. یا تو غدیر کا دن ہے یا جمعے کا دن ہے, اور دونوں میں پیش کی گئی ہے ولایت. جب زمین پہ ولایت پیش کی جائے تو غدیر بنتی ہے, جب آسمان پہ ولایت پیش کی جائے تو جمعہ بنتا. بس ہے ولایت ہی. ولایت کے بغیر اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھائی سہیل نے بہت اچھا مرثیہ پڑھا بی بی کے حال کا. میں بھی ایک مصیبت بی بی کی, زیادہ مصائب نہیں پڑھنا, بس ایک مصیبت اپنی بی بی کی وہ پڑھنا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا اور کوفے میں زینب نے اپنا سر جھکا لیا اور سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا میرے لال, جس جگہ زینب شہزادی بن کے رہی ہو اور آج اسی کوفے میں زینب بیریدہ ہو, میری بیوی کی نظریں شرم کی وجہ سے جھکی ہوئی ہیں. زینب کی کوشش ہے کوئی مجھے پہچان نہ لے کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے. لیکن جب کوفیوں نے ظلم کرنے شروع کیے اور مجبوراً زینب کو خطبہ دینا پڑا, اور علی کی بیٹی نے باپ کے لہجے میں خطبہ کہا. ابھی خطبہ کہہ ہی رہی تھی رسول اور علی کا, بلکہ علی کا ایک صحابی عبداللہ ابن عفیف ایزدی جو نابینا تھا, اپنی بیٹی کو لے کے آ رہا تھا. چلتے چلتے قدم رک گئے. پوچھنے لگا بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں بابا قیامت تو نہیں آئی, تماشائیوں کا مجمع ہے. کچھ نیزوں پہ کٹے ہوئے سر ہیں, کچھ ننگے سر بیویاں ہیں, پورے کوفے کا بازار بھرا ہوا ہے. اور قیامت میں تو کوئی چیز باقی بھی نہ رہے گی بابا, مگر ابھی تو پوری دنیا باقی ہے, یہ تماشائی باقی ہیں. مگر بابا آپ کہہ کیوں رہے ہیں کہ قیامت آ گئی؟ کہا نہیں بیٹی ذرا یہ پوچھ کے آ, یہ تقریر کون کر رہا ہے, یہ خطبہ کون دے رہا ہے؟ اور اس نے کہا بیٹی نے, بابا تمہیں خطبے سے کیا مطلب ہے؟ کہا نہیں بیٹی, آواز اس کی ہے کہ جس کی آواز قیامت سے پہلے سننے کی امید نہیں ہے. ارے میں نے تو اپنے مولا سے سنا تھا کہ تم میری آواز قیامت کے دن سنو گے. ارے جب قیامت نہیں آئی تو علی کیسے بول رہے؟ ایک مرتبہ یہ بچی چلی, مجمع میں پہنچی, کسی سے پوچھا بھائی یہ کون ہے جو تقریر کر رہا ہے؟ سب نے اشارہ کیا سید سجاد کی طرف. یہ بچی سید سجاد کے قریب آئی, سلام کیا. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بی بی کیا بات ہے, بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بھائی یہ بتا کہ یہ تقریر کون کر رہا ہے؟ ارے آپ بتائیے سجاد کس منہ سے کہے, سجاد کس منہ سے کہے کہ میری پھوپھی تقریر کر رہی ہے؟ ایک مرتبہ سجاد نے کہا بیٹی تجھے تقریر کرنے والے سے کیا مطلب ہے؟ کہا بھائی میرا بابا علی کا صحابی ہے, اسے اس بی بی کی آواز علی کی لگ رہی ہے. میرے بابا کا نام عبداللہ ابن عفیف ہے. بس جیسے ہی سنا کہا جا کے اپنے باپ سے میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا واقعی قیامت آ گئی. کہا کیوں؟ کہا علی تو نہیں, علی کی بڑی بیٹی, علی کی بیٹی زینب تقریر کر رہی ہے. اب چونکہ یہ خانوادہ آل محمد سے واقف تھی, کہنے لگی بھائی ارے کیسی باتیں کرتا ہے, ارے جس کے عباس جیسا بھائی ہو, ارے جس کے اکبر جیسا بھتیجا ہو, ارے جو علی کی بیٹی ہو, جو اتنی غیرت دار ہو, بھلا اسے بازار میں کیوں آنا پڑا؟ ایک مرتبہ کہا دیکھ وہ نوکے نیزہ پہ حسین کا سر ہے, دیکھ وہ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر ہے, دیکھ وہ علی اکبر کا سر ہے, میں تیرا چوتھائی باپ زین العابدین. بچی نے منہ پیٹا, دوڑی دوڑی باپ کے پاس گئی, بابا واقعی قیامت آ گئی.
ارے بابا علی تو نہیں، علی کی بڑی بیٹی ابھی زینب کا نام لینا تھا، باپ نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، مجمع میں زینب کا نام نہ لینا۔ ارے بابا وہی زینب، ارے بیٹی عباس کہاں گئے؟ کہا بابا گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر ہے، حسین کا سر بھی کٹ گیا، عباس بھی مارا گیا۔ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار، تو بابا ایک رسی ہے 12 گلے۔ ایک مرتبہ دہاڑے مار کے رونے لگا باپ، کہنے لگا بیٹی مجھے صاف سی جگہ بتا دے تاکہ میں سجدہ شکر کر لوں۔ ارے آپ جتنا نہیں روئے آخری جملے پہ ذرا حساس بن کے سنیے گا۔ کہا بابا سجدہ شکر تو خوشی کے موقع پہ کیا جاتا ہے، آپ تو چاہنے والے ہیں، یہ خوشی کا موقع تھوڑی ہے۔ کہا نہیں بیٹی، نماز میں اللہ سے شکایت کرتا تھا، سب کی آنکھیں سلامت ہے، میری دونوں آنکھوں کی بینائی تو نے لے لی، اے پروردگار مجھے نابینا کیوں بنایا؟ آج شکر خدا کر رہا ہوں، تیرا شکریہ میرے آنکھیں نہ تھی ورنہ زینب کا سر ہوتا، میری نظریں، میں کہوں گا عبداللہ، ارے تو چاہنے والا، ارے شرابیوں کا مجمع۔